دنیا کی دولت کا سب سے زیادہ حصہ یہودی کے ہاتھ میں ہے، اور یہودی وہ قوم ہے جو مسلمانوں کی دشمن۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا لن ترضا، ہمیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا جو کہ پوری کائنات کے سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم سے یہودی راضی کیوں ہوں گے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، ہمارا لینا دینا ٹھیک نہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں، بد زبانی کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دنیا کا اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے نبی یہ یہودی اور یہ عیسائی نصارہ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، لن ترضى، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ نبی کہاں اپنا دین چھوڑیں گے، نبی کہاں ان کی پیروی کریں گے؟ معنی یہ کہ جیسے اللہ نے دوسری مثال دی کہ اس وقت تک مجرم کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یالج الجمل فی سم الخیاط۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ پھر وہی بات، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزرنے پائے، نہ کافر جنت میں داخل ہونے کا۔ اللہ رب العزت نے جن کو اتنا نبی کے خلاف کہا، آج دولت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور عقل و دماغ بھی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل مکہ سرداروں کو، جو مشرکین مکہ تھے، سردار بڑے بڑے، سیاستدان بڑے بڑے، لیکن اللہ نے کہیں فرمایا یہ جانتے نہیں، کہیں فرمایا یہ عقل نہیں رکھتے، اور کہیں فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں، شعور ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے علاقوں کے حاکم ہیں۔ سیاست اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ شریعت میں اگر کسی کی عقل کام نہیں کرتی تو بیکار ہے وہ عقل۔ قارون کی بھی عقل تھی، فرعون کی عقل تھی، حامان کی عقل تھی۔ آج یہودیوں کے پاس بھی اس قسم کی عقل بہت ہے کہ پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے دین کا، شریعت کا، کوئی عقل ان کی کام نہیں کر رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی پیغمبر کی پیغمبری، کسی رسول کی رسالت بالکل کام نہیں کرتی۔ اس بات کو وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، میں ایک رسول بھیجوں گا، جس وقت وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم یقیناً اس پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنے لگ جانا۔ اللہ نے تو نبیوں سے یہ عہد لے لیا، اور نبی آئے اور ان یہود نے، ان نصارہ نے اس نبی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارا نبی اس سے اعلیٰ ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ رب العزت دولت دیتا ہے تو کافروں کو بھی بے شمار دیتا ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی کھا کر دوسرے وقت اللہ پہ ڈال کر اس دنیا میں جینے والا انسان ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تو یہی تھی نا، دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، شام کا نہیں ہے، تو کہا اللہ دے گا، اور اللہ دیتا رہا، اللہ نے دیا۔ آج ہم اگر بے توکل، آج ہم اگر بے خدا ہوئے بیٹھے ہیں تو الگ بات۔ صحابہ کرام نے اس طرح کا توکل کیا کہ دوپہر کا کھانا، بلکہ دوپہر کا کھانا تو ہم نے بنایا ہے صبح کا کھانا۔ مسلمانوں کے یہاں تو دو ہی کھانے ہوتے تھے، ایک صبح کا ایک شام کا۔
اور شاید آپ کے علم میں ہے آج بھی دینی مدارس میں 2 وقت کا کھانا ہی دیا جاتا ہے، دینی مدارس، اور یہاں کے نہیں، پاکستان انڈیا کے، ایک 9-10 بجے اور ایک 4-5 بجے۔ ہم نے ناشتہ بھی ڈال دیا، ہم نے لنچ بھی بنا دیا، ہم نے ڈنر کے نام سے کچھ اور بنا دیا، رات کے کھانے کو کچھ اور۔ ہم نے تو کھانوں کے لیے بہت سے وقت نکال دیے۔ 2 کھانے ہوتے تھے، صبح کا اور شام کا، اور ان 2 کھانوں میں سے ایک موجود ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ دے گا اور اللہ ان کو دیتا رہا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال تھا، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان میں وہ لوگ تھے کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ اے اللہ میرا یہ کام ہونا چاہیے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اتنے عالی شان لوگ، لیکن ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرا ہے نہیں۔ مالدار کو مال کی تمنا ہے اور ہو جائے، غریب کو مال کی تمنا ہے کہ میری غربت ختم ہو جائے۔ اس دنیا میں کچھ یہ تمنائیں ہیں جو پوری ہوتی رہتی ہیں، کچھ تمنائیں وہ ہیں یا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تمنا کریں گے تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قبر کے سپرد ہو گئے، وہ لوگ ہیں جو مٹی کے سپرد ہو گئے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی آدمی یہ تمنا کرے گا، اے کاش مجھے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت مل جائے، صرف 2 رکعتیں۔ معجم طبرانی کبیر میں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس وقت صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت مل جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت مل جائے، تمہاری باقی کی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی اس کے لیے 2 رکعتیں۔ یہ کیسے ہوگا کہ 2 رکعتیں اتنی قیمتی ہو جائیں؟ وہ آدمی قبر میں ہے اور اس کا حساب کتاب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا محشر کے میدان میں ہے، ترازو قائم ہو چکا ہے اور نیکیاں اور برائیاں دونوں پلڑے میں ڈالا جا چکا ہے، اور اگر صرف 2 رکعتیں اس کو مل جائیں تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اصحاب الیمین میں سے یہ صرف 2 رکعتوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں بھاری ہوں گی یا نہیں؟ اب وہ چاہے گا کہ اگر کبھی ساری دنیا میری ہوتی، ساری دنیا پر میری حکومت ہوتی، میں ساری دنیا کو بیچ کر ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا وقت اللہ سے لے لیتا۔ اللہ سے یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ 2 رکعتیں پڑھنے کی کسی طرح اجازت دے، مجھے چند لمحوں کے لیے واپس بھیج، میں 2 رکعتیں پڑھ کے آ جاؤں۔ تمنا پوری ہوگی؟ اب تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وقت کتنا ہے؟ 2 رکعتیں ہم تو 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں نا۔ ہماری نمازوں کا تو عالم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ وہ لوگ اور ہیں جن کی 2 رکعتیں 4-6 منٹوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہم تو 1 منٹ میں 2-3 رکعتیں پڑھ کے یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ اچھے نماز پڑھنے والے کی 2 رکعتیں 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہیں، 120 سیکنڈ، صرف 120 لمحے۔ اللہ سے یہ بندہ خواہش کر رہا ہے، اے اللہ مجھے 2 منٹ دے دے، 120 سیکنڈ دے دے، اے اللہ 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے کیا کیا اور میں جانتا ہوں تو کیا کرے گا۔ آج تو اپنے سامنے عذاب کو دیکھ کر اپنے اب کے فیوچر کو دیکھ کر اب کہہ رہا ہے 2 رکعتیں، تمہیں بڑا وقت دیا گیا۔ یہ آدمی ہے جو تمنا کرے گا لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی، یہ خواہشیں کرے گا، اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پائے گی۔ یہ چاہے گا کہ 2 منٹ مل جائیں، 2 رکعتیں پڑھ لوں، جب کہ اسے 80 سال ملے، اسے 100 سال ملا۔
آپ 15 سال بلوغت سے پہلے کے نکال کر باقی وقت گن لیں کتنا ملا اس کو۔ اگر 70 سال ملے تھے تب بھی اس کو کتنے مل گئے؟ 55 سال۔ 55 سال میں اس نے ان 2 رکعتوں کا اپنا بیلنس برابر نہیں کیا۔ اللہ کہے گا اب تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا دوں گا تمہیں؟ آج ہماری زندگی کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہم اپنا وقت فالتو رسالے پڑھنے میں، ڈائجسٹ پڑھنے میں، لا یعنی قسم کی خبروں میں۔ بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے، صبح ڈیوٹی شروع ہوئی، ہمارے ساتھی دوست سب کا حال اپنے اپنے دفتروں میں ایسا ہی ہوگا الا ماشاء اللہ۔ کوئی سرکاری کام آیا تو تھوڑا سا کر لیا اور اخبار کھول لیا۔ اب باہر گیٹ پہ آدمی کھڑا ہے اور وہ بیچارہ ناک کر رہا ہے کہ کوئی میری سنے، میں اپنا کام کہوں، اور یہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ اس اخبار میں اس نے کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ کوئی بڑا سیاستدان ہے کہ صبح اس کا بیان ٹیلی ویژن میں نشر ہوگا، اخبارات میں آئے گا، نہ اس کی کسی رائے پر کسی ملک کی قسمت لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وقت ضائع کرنے کے لیے سارا دن 12 15 20 بڑے پیج کا اخبار ہے، یہ 4-6 گھنٹے میں صرف اخبار ہی پڑھتا ہے۔ وقت ضائع کیا یا نہیں کیا؟ اس وقت میں سرکاری ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھ سکتا تھا، اپنے پاس رکھتا۔ سرکاری کام ختم ہوا، قرآن کریم کھول لو، پڑھ لو، ترجمے والا قرآن پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، کوئی اسلامی کتاب کھولو، مطالعہ کر لو۔ کم از کم مولویوں کی چنگل سے چھوٹ جاؤ کہ مولوی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، آمین آمین، مولوی صاحب نے یہ کہا، آمین۔ کوئی کتابیں پڑھو، تمہارے کم از کم اپنے سامنے آ جائے کہ ہمارا ملا جو ہمیں بتاتا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ہمیں 11ویاں دینے، اس نے ہمیں چہلم ادا کرنے، اس نے ہمیں سالانہ نذرانے دینے پہ لگا رکھا ہے، کہیں قرآن میں یہ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیں تو اخبار پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، تو یہ باتیں ہم کب دیکھیں گے؟ بے شمار وقت ہے ہمارے پاس جس کو ہم برباد کرتے رہتے ہیں۔ اس آدمی کے حال کو اپنے سامنے رکھیں جو 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ اے اللہ مجھے صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع دے دے، میں نہیں مل رہا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے، ایک تمنا یہ ہے پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ اسے اللہ نے مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، اس دنیا کی زندگی میں وہ بے شمار دولتوں کا مالک تھا۔ فقیر آتا، فقیر یہاں سے آ رہا ہے، یہ ادھر منہ کر کے نکل جاتا تھا۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اسے پتا ہے کہ یہ مانگنے والا، یہ کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا، تو کوشش یہ ہے کہ وہ اس کوریڈور سے آ رہا ہے، یہ اس کوریڈور سے نکل جاتا ہے۔ جب موت آئے گی، محشر کا میدان ہوگا، قبر کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت آدمی کہے گا کہ اے اللہ مجھے موقع دے، ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج، فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ مجھے موقع دے، میں جاؤں اور میں جا کے صدقہ خیرات کروں، بانٹوں، غریبوں مسکینوں میں اپنی دولت تقسیم کروں، اور میں عمل صالح کروں، نیک ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون کی جو آیتیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، آیت نمبر 10 اور 11، ان میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کر لو کہاں سے؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسی سے ہماری راہ میں خرچ کر لو۔ اور کب؟ قبل اس کے، قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، فیقول، اس وقت کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے